اور مجھے یوں لگا جیسے میرے وجود میں ایک ساتھ کئی بم پھٹ گئے ہوں۔ دھماکوں کی آوازیں معدوم ہوئیں تو گہرا سناٹا سا پھیل گیا، جان لیوا سا سناٹا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے شرف الدین کو تک رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں تک آ گئے تھے۔ میرے ہاتھوں پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی، میرے بدن کو جھٹکے سے لگ رہے تھے۔ اب تایا کے جملے کا مفہوم سمجھ میں آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان معصوم بچیوں کی زندگی تو بخش دیتی، تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کن بچیوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب شکنتلا نے کیا ہے۔ پھوپھی ہنستی مسکراتی میری نگاہوں کے سامنے آ گئیں۔ مگر کیسے شرف الدین؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھیں۔ ابھی تم نے بتایا تھا کہ تایا بے ہوش ہوئے تو وہ انہیں دیکھنے لگی تھیں، یہی کہا تھا نا تم نے؟ میں نے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر اپنی اس کوشش میں ناکام رہا۔ آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ ہاں وقار الحسن، وہ ٹھیک تھیں۔ وہ تایا کو دیکھنے کے لیے زمین پر ان کے سرہانے بیٹھ گئی تھیں، اور شاید یہیں موت رینگتی ہوئی ان تک پہنچ گئی۔ چچا انہیں ہسپتال لے گئے تھے۔ تایا کے ہوش میں آتے ہی میں اور تایا بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ میں نے چچا کو گھر بھیج دیا تھا تاکہ خواتین اکیلی نہ رہیں۔ اور سچی بات تو یہ تھی وقار الحسن کے نامعلوم کیوں میرا ذہن اس بچھو میں الجھا ہوا تھا۔ ایک خوف سا تھا کہ وہ وہیں کہیں موجود ہے۔ جو کچھ چچا نے بتایا وہ یوں تھا کہ چچا پہنچے تو باہر سے انہیں اماں وغیرہ کی چیخو پکار سنائی دی۔ پتہ چلا کہ چھوٹی پھپھو کو بچھو نے ڈس لیا ہے۔ یہ بچھو ان کی پنڈلی میں ڈس کر شلوار کے پائنچے سے چمٹ گیا تھا۔ جب دیکھا گیا تو فرش پر گرا اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے مارتا وہ غائب ہو گیا۔ پھوپھی ہسپتال لائے جانے سے پہلے ہی جاں بحق ہو گئی۔ چچا یہ ہولناک خبر لائے تو ہم سکتے میں رہ گئے۔ ایک طرف تم موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھے اور دوسری طرف گھر پر یہ سانحہ گزر چکا تھا۔ میں نے تایا کو گھر بھیج دیا اور خود تمہارے پاس رہ گیا۔ اماں تمہیں دیکھنے اور تمہاری حالت جاننے کو تڑپ رہی تھیں۔ وقار الحسن، اتنے اندوناک ثانیے سے گزر جانے کے باوجود تمہاری اماں میں بڑا حوصلہ ہے۔ پھوپھی کے سوئم کے بعد ہی اماں تایا اور چچا کے منع کرنے کے باوجود اسپتال آ گئی تھیں اور آج تمہارے ساتھ گھر لوٹی ہیں۔ شرف الدین نے اپنی بھیگی آنکھوں پر ہتھیلیاں رگڑ کر کہا۔ اف! میں نے اپنی دونوں کن پٹیوں کو انگلیوں سے دبایا۔ درد کی ایک شدید لہر آہستہ آہستہ پورے سر میں پھیلتی جا رہی تھی۔ سادھو کی مکروہ شکل سامنے آ گئی تھی۔ میرے جبڑے بھنج گئے۔ پھر اچانک میں چونک اٹھا۔ شرف الدین، وہ چابی کہاں ہے جو لڈن نے دی تھی؟ میرے پاس ہے، اور میری سمجھ میں بھی ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ وہ چابی کہاں سے آئی، اسے کس نے دی، اور وہ بچھو اس کی گردن پر کیسے پہنچا۔ اور سنو، اس مکان کی چابیوں کے گچھے میں جو چابی تھی وہ غائب ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہی چابی ہے۔ ممکن ہے خورشید چاچا نے اسے نکال لیا ہو، ممکن ہے وہ امروہہ گئے ہوں اور وہیں انہوں نے اس چابی کو لڈن کے حوالے کیا ہو۔ شاید وہ وہاں سے رحیموں کی لاش ہٹانا چاہتے ہوں اور لڈن یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں نے اسپتال میں رحیموں کو دیکھا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا، یہ بھی بتایا کہ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس نے خود ہی میری جانب کروٹ لی تھی اور اس کے چہرے پر سفید کیڑے کلبلا رہے تھے۔ یہ سب اسی سادھو کی کارستانی ہے۔ وقار الحسن، بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہے اور تم اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنستے جا رہے ہو۔ میری سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ شکنتلا اس حویلی میں محبوس کیوں ہے، وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتی۔ لے دیکھیے ایک سنہرے بابا کا دم تھا، وہ بھی میری بے وقوفی کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ یوں تو زندگی بیتی چلی جائے گی۔ ہاں شرف الدین، میری سمجھ میں تو یہ نہیں آیا کہ یہ سادھو مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیے بغیر مجھے اپنے جال میں پھانس لیا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ پر دباؤ ڈال کر مجھے اپنے قابو میں کر لے گا؟ سوال یہ ہے کہ وہ تمہیں قابو میں کر کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ شرف الدین کے لہجے میں تشویش تھی۔ وہ بات کھل کر کیوں نہیں کرتا؟ اس دن کھنڈر میں وہ شاید بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے انگوٹھی اتارنے کا مطالبہ کیا تھا۔ میں اسے اتارنا خطرے سے خالی نہیں سمجھتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھ رہے تھے تو اس کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ وہ ہمیں پڑھنے سے روک رہا تھا، لیکن وہاں جو کچھ ہوا وہ ایسا نہیں تھا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہتا۔ مجھے اس کا ٹھکانہ نہیں معلوم، ورنہ میں اس سے دو ٹوک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھ سے پہلے رحیموں کا قتل کروایا، خورشید چاچا کو چھین لیا، اور اب اس نے پھوپھی کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ سلسلہ بڑھ بھی سکتا ہے شرف الدین۔ میں اب کسی کا نقصان برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس سے بات کرنا ہوگی۔ میں واقعی فیصلہ کر چکا تھا کہ اب میں خود کو بھینٹ چڑھا کر بھی اماں اور بہنوں کی زندگیوں کا سودا کر لوں گا۔ اب تک کے حالات نے میری ہی ذات کو متنازع ثابت کر دیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، مگر اس طرح بغیر کچھ جانے
اور بغیر کچھ کہے ایسا کرنا میں مردانگی کے خلاف سمجھتا تھا۔ یہ حرام موت قبول کرنا میرے لیے بڑا عذاب تھا، گویا یوں میں آخرت میں بھی عذابوں کا مستحق ٹھہرایا جاتا۔ اب میں بہت سنجیدگی سے اس معاملے پر کام کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے عذابوں سے شرف الدین کو آزاد کر کے ہر کام تنہا کرنا چاہتا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ شرف الدین اس گھمبیر خاموشی سے گھبرا گیا۔ کچھ نہیں، صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ میرے زخم کب اور کیسے جلد از جلد ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، زخم پہلے کی نسبت بڑی تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں، تم بہت جلد چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ غالباً میری جانب سے اتنی بڑی اور اندوہناک خبر کے بعد بھی اس سکون اور خاموشی پر حیران تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خبر سن کر بھی میں پاگل نہیں ہوا۔ پھوپھی کی ناگہانی موت میرے دل کو چھید گئی تھی۔ میں ایک پیار کرنے والی ہستی سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ہمیں تو بچپن ہی سے اماں نے کم اور دونوں پھوپھیوں نے زیادہ پیار دیا تھا۔ چھوٹی پھوپھی تو ہر وقت مجھے گود میں لیے امروہہ کی گلیوں میں پھرا کرتی تھیں۔ آموں کے باغ میں پھوپھی ہی جھولا ڈال کر دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے اکثر ہماری شرارتوں کو اپنے ذمے لے کر ڈانٹ کھائی تھی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے سننے کو ملیں۔ اکثر اوقات جب ابا کسی شرارت کی وجہ سے ہمارا کھانا بند کر دیا کرتے تھے تو وہ پھوپھی ہی تھیں جو اپنے حصے کے کھانے میں سے کھلا دیا کرتی تھی، اور ہمیں یوں گھومتے پھرتے دیکھ کر اماں حیران ہوا کرتی تھی کہ ہم نے سارا دن بغیر کھائے کیسے گزار لیا۔ ان کی موت نے دل پر گہرے گھاؤ لگائے تھے، مگر اب حالات کا رخ اور اس کی رفتار نے مجھے چوکنا کرنے کے ساتھ ساتھ سنبھالا بھی دیا تھا۔ جو ہو گیا تھا اس پر کڑھنے کی بجائے میں مزید کچھ ہونے سے خوفزدہ تھا۔ تایا نے کہا تھا کہ اب شاید ہماری باری ہے۔ یہ سچ بھی ہو سکتا تھا۔ سادھو مجھے دنیا میں تنہا اور بے بس کر دینا چاہتا تھا۔ میں چھت کو تک رہا تھا، یہ سب سوچ رہا تھا کہ شرف الدین خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری گہری خاموشی اسے بے چین کر رہی تھی۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ میں حواس کھو چکا ہوں۔ پھوپھی کی موت کی خبر نے مجھے پتھرا دیا ہے، اس لیے تو اچانک اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے چونکا دیا۔ وقار الحسن، رو لو، آنسوؤں کا سمندر اگر بہے نہیں تو سینے میں منجمد ہو جاتا ہے۔ تایا اور اماں وغیرہ تمہاری چیخوں کے منتظر ہوں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں یہاں لا کر حالات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تمہاری یہ گھمبیر خاموشی انہیں چھلنی کر دے گی۔ میں جانتا ہوں شرف الدین کے آنسو بہے نہیں تو برف بن کر سینے میں جم جاتے ہیں، مگر میرے سینے میں اتنی تپش، اتنی حدت ہے کہ وہ آنسو بہنے سے پہلے ہی خشک ہو چکے ہیں۔ میں سادو کی ایک ایک نس سے لہو کا ایک ایک قطرہ نچوڑ دوں گا۔ اس زہریلے لہو کا قطرہ جس نے اسے اتنا سفاک اور ایسا بغیرت بنا دیا ہے، اس کے نزدیک موت اور زندگی کے درمیان کھینچی ہوئی لکیر کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ انسان کو وہ حشرات الارض سمجھتا ہے کہ جب جی چاہا پاؤں سے مچل کر پھینک دیا۔ میں اسے ایسا سبق دوں گا کہ وہ یاد کرے گا، چاہے ایسا کرنے کے لیے مجھے ہمالیہ کی چوٹی پر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں وقار الحسن۔ تم سے میں اس قدر محبت کرتا ہوں، اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب تم اسپتال میں موت اور زندگی کے درمیان معلق تھے۔ میں تمہیں ان حالات میں ایک پل کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں زندگی میں کچھ نہ کر سکا تو حق دوستی ضرور ادا کر جاؤں گا۔ تم امروہہ نہیں گئے؟ نہیں، تم سنبھل ہی نہیں سکے تو میں کیسے چلا جاتا؟ تمہیں جانا چاہیے تھا شرف الدین۔ تم پر مجھ سے زیادہ تمہارے ماں باپ اور بہن کا حق ہے، اور شگفتہ تمہارے بنا بہت اداس رہتی ہے۔ مجھے گناہگار نہ کرو، چلے جاؤ۔ نہیں وقار الحسن، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم ساتھ ہی چلیں گے۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ میں نے جانا کہ اس وقت اس موضوع پر بحث بیکار ہے، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے ضرور قائل کر لوں گا۔ چلے وقار الحسن، نیچے سب منتظر ہوں گے۔ آج 40واں ہے، لڈن کا اور پھوپھی کا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی کسی ہیجان خیز رد عمل کا منتظر تھا۔ ہاں چلو، کاش میں پھوپھو کا آخری دیدار کر سکتا۔ دل سے ایک ہوک سی اٹھی اور لبوں پر آہ بن کر ٹھہر گئی۔ شرف الدین حیران تھا اور اس نے پھر مجھے اٹھایا اور نیچے اتر آیا۔ تایا جو بیٹھک میں جانے کو مڑے تھے، ہمیں نیچے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، میرے سینے میں بل سے پڑنے لگے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ ابھی رو کر آ رہے تھے۔ شرف الدین نے مجھے آہستگی سے بستر پر لٹا دیا۔ وہ آہستہ اور تھکے تھکے قدموں سے میرے قریب آ گئے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان سے لپٹ جاؤں۔ مجھ سے زیادہ دکھی تو وہ تھے جن کی لاڈلی بہن، اکلوتی بہن ان سے چھن گئی تھی۔ تایا، میری لرزتی ہوئی آواز نے اماں کو بھی چونکا دیا۔ وہ چائے کی ٹرے اٹھائے باورچی خانے سے نکل رہی تھیں۔ جہانی آپا بھی پلٹی، وہ اماں کے قریب ہی تھی۔
اماں نے جلدی سے ٹرے انہیں تھما دی اور خود لپک کر میرے قریب آ گئیں۔ تایا اب بھی میرے بالکل قریب آ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر پڑی جھریاں لرز رہی تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا گئی تھیں۔ وہ چند لمحے یوں ہی ساکت کھڑے رہے، پھر اچانک مجھ پر جھکے، مجھ سے لپٹ گئے۔ وقار الحسن، وہ بھی چلی گئی وہ بھی، اور ہم سب دیکھتے رہ گئے۔ ارے ہمارے سامنے ہی سب کچھ ہو گیا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ ان کی آواز پھٹ گئی۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں نے میری قمیض گیلی کر دی۔ میں اپنی چیخیں حلق میں گھونٹے دے رہا تھا۔ میرے سینے میں جیسے بگولا سا چکرا رہا تھا۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا، مگر گھر میں لوگوں کی موجودگی مجھے اپنے دکھ کا اظہار کرنے سے روک رہی تھی۔ شرف الدین نے بڑی مشکل سے تایا کو سنبھالا، پھر اماں مجھ سے لپٹ گئی۔ ان کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی۔ وہ میری خشک آنکھوں کو خوف اور حیرت سے تک رہی تھیں۔ ہر شخص ساکت کھڑا مجھے تک رہا تھا، کسی طوفان کا منتظر تھا۔ میرے سارے آنسو دل پر تیزاب کی بوند بن کر گر رہے تھے۔ میں جو اذیت برداشت کر رہا تھا وہ آنسو بہانے کی اذیت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وقار الحسن، تم ٹھیک ہو نا؟ اماں نے جلد ہی اپنے آنسو خشک کر لیے۔ اماں، جس اذیت سے دو چار ہوں اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ تو میری زندگی تھیں، اب ان کے بنا یہ سانسیں کتنی بوجھل ہو جائیں گی۔ بس بیٹا، قدرت بڑی آزمائشوں میں ڈالتی ہے۔ اماں اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد چچا نے پھر بتایا کہ وہ دیگے لے آئے ہیں۔ اماں اور تایا مجھے تسلی دیتے ہوئے چلے گئے۔ اب مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ کھانا لگوانے میں مصروف ہو گئے۔ شرف الدین پتھر کا بت بنا میرے قریب بیٹھا رہ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی چلا جائے تاکہ میں تکیے میں منہ چھپا کر اپنے سینے کی گھٹن کم کر سکوں، ان آنسوؤں کو بہا سکوں جو میرے وجود میں آتش فشاں سے نکلے لاوے کی طرح بہہ رہے تھے، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا صبر، میری برداشت، تحمل، سب کچھ اس لاوے میں بہہ جائے گا۔ شرف الدین، جاؤ تایا کا ہاتھ بٹاؤ، آخر میں نے کہہ دیا، مگر تم یہاں اکیلے رہ جاؤ گے۔ میرے اکیلے پن کی فکر نہ کرو، میں تو اکیلا ہو ہی گیا ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ پھوپھی میرے لیے کیا تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ جاؤ، وہ بھی اکیلے ہیں۔ میں نے نڈھال ہو کر سر تکیے پر رکھ دیا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھک کی طرف بڑھ گیا۔ مہمان کھانا کھانے کے بعد چلے گئے۔ گھر بھر میں سناٹا چھا گیا۔ شرف الدین نے بتایا تھا کہ بیٹھک کے اندر لڈن کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں اماں وغیرہ کو نہیں بتایا گیا، ورنہ جانے کیا ہوتا۔ یہ سن کر کہ اس کی لاش پانی کی طرح کچے فرش میں جذب ہو چکی ہے، سارا گھر خوفزدہ ہو سکتا تھا۔ وہ تو میری اور تایا کی حالت دیکھ کر اس وقت کسی کو لڈن کا خیال نہیں آیا تھا، اور جب یاد آیا تو تایا اور شرف الدین فیصلہ کر چکے تھے کہ انہیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اسے بیٹھک کے دوسرے دروازے سے ہسپتال لے جا چکے ہیں، وہ بھی مر گیا، اور اس کا ایک رشتہ دار جو یہاں رہتا تھا اس کی لاش لے گیا ہے۔ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ وہ بھی بچھو کے کانٹے سے مرا ہے۔ اگر میری حالت خراب نہ ہوئی ہوتی تو شاید اماں کو سی کرید ہوتی، پھر پھوپھی کی موت نے ویسے ہی سب کے حواس گم کر دیے تھے، سو بات دب گئی۔ ہم سب بہت دیر بیٹھے پھوپھی کے متعلق باتیں کرتے رہے، پھر اچانک اماں چونک اٹھی۔ وقار الحسن، بٹوں کے ایک جملے نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ غشی کی حالت میں بار بار کہہ رہی تھی کہ وقار کو سنہرے بابا نے بلایا تھا، وہ کیوں نہیں گیا؟ پھر وہ کہنے لگی کہ اسے بالیکا کے پیچھے بلایا ہے، وہ جاتا کیوں نہیں؟ میں نے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ کس نے بلایا ہے، کس نے بتایا، مگر وہ ہوش میں نہیں تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی، اسے کیا پتا کہ تم کس حالت میں ہو۔ اماں کی بات سن کر میں اور شرف الدین ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ یہ بالیکا کیا چیز ہے وقار الحسن؟ اماں نے پوچھا۔ ایک مندر ہے اماں، وہ اس روز میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں سنہرے بابا نے وہاں بلایا تھا۔ میں جھوٹ بولنے کی کوشش کے باوجود جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ شرف الدین غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو تمہیں جانا چاہیے تھا نا، میں نے کہا تھا کہ اس معاملے کو کسی بھی طرح ختم کرو۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جب امروہہ جانے کا کہتی ہوں کوئی نہ کوئی عذاب آ جاتا ہے۔ وقار الحسن، یہ شکنتلا تو حویلی پر قبضہ جما کر بیٹھ گئی ہے، وہی یہ سب کچھ کر رہی ہے تاکہ ہم وہاں نہ جا سکیں۔ اتنا کہہ کر وہ شرف الدین کی طرف مڑی اور بولی، شرف الدین، تم مجھے لے کر چلو، میں خود ملوں گی سنہرے بابا سے۔ نہیں اماں، میں جلدی سے بول اٹھا، میں خود جاؤں گا، آپ نہ جائیے گا۔ کیوں نہ جاؤں؟ تم تو چلنے سے مجبور ہو، جب تک ٹھیک ہوگے جانے کیا ہو جائے گا۔ نہیں اماں، کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ وقار الحسن ٹھیک کہہ رہا ہے دلہن، تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، یہ لڑکے خود ہی مل لیں گے، تم اللہ سے بہتری کی امید رکھو، تایا نے دکھی لہجے میں کہا۔ ایک بات میں نوٹ کر رہا تھا کہ تایا اب مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھنے لگے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ میری نگاہوں میں میرے چہرے پر کچھ تلاش کر رہے ہوں۔
مجھے ان کی نگاہوں کی چبھن بعض اوقات پوری طرح کھلنے لگتی تھی۔ اماں، آپ ایک کام کریں، اچانک شرف الدین بول اٹھا۔ میں، تایا اور اماں تینوں ہی چونک اٹھے۔ کیا؟ آپ آیت کریمہ کا ختم کروائیں، بیٹھک میں ہم انتظام کریں اور اماں روز مغرب کے وقت آیت الکرسی پڑھ کر گھر کا چاروں طرف سے حصار باندھ دیا کریں۔ شرف الدین کہہ رہا تھا اور میں حیران تھا کہ مجھے پہلے ہی اس بات کا خیال کیوں نہ آیا۔ میں نے سورۃ الناس اور آیت الکرسی کا کرشمہ دیکھا تھا، پھر میں نے وہاں سے آتے ہی ایسا کیوں نہ کر لیا؟ مجھے پہلے ہی ایسا کر لینا چاہیے تھا، کم از کم اس وقت ایسا کر لیتا جب شرف الدین نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ بچھو تانگے کے پہیے میں چمٹ کر یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ حالات ایسے نہیں رہے تھے کہ میں چھوٹی سے چھوٹی کسی بھی بات کو نظر انداز کروں۔ میں نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، ورنہ میں اس عذاب سے محفوظ بھی رہ سکتا تھا۔ بیٹا، یوں تو میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں، ہاں، مگر آیت کریمہ کا وظیفہ مجھے کر ہی لینا چاہیے۔ اماں نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ تم لوگ اب سو جاؤ، شرف الدین تم جاؤ تو بیٹھک میں سو جاؤ۔ اماں نے کہا تو شرف الدین کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر چلا گیا، ہلکا سا خوف کا احساس اس کی آنکھوں میں بھر گیا۔ نہیں اماں، یہ میرے ساتھ سو جائے گا، میں نے کہا، لیکن تمہارے زخم؟ اب ٹھیک ہے اماں، یوں تو اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، مگر میں پاؤں زمین پر رکھنے کی کوشش کروں تو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم یہاں سو جائیں گے۔ اماں آپ فکر نہ کریں، میں رات کرسی پر بھی گزار سکتا ہوں، شرف الدین نے خوشدلی سے کہا۔ ارے باولے ہوئے ہو کیا؟ اماں ایک دم خجل سی ہو گئی۔ میں دیوان یہاں ڈلوائے دیتی ہوں، اماں یہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد شرف الدین اور چچا دیوان اٹھا لائے اور میرے برابر میں ڈال دیا۔ اماں نے جانے سے پہلے برآمدے میں پڑی چیخیں کھول دی تھی، اس لیے کہ اب ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ تایا نے اماں سے کہا کہ وہ سو جائیں، کافی تھک گئی ہوں گی، اور چچا بھی اوپر چلے گئے۔ تایا سے پتہ چلا کہ کوثر کو بخار ہے، اس لیے تائی اس کے پاس ہیں اور وہ مجھ سے ملنے نہیں آ سکی۔ جہانی آپا اور شنو آپا بھی اماں والے کمرے میں جا چکی تھی۔ اماں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سوتی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی تایا نے اپنا پلنگ میرے پلنگ کے قریب کر لیا اور بولے، وقار الحسن، مجھے یہ معاملہ کافی پراسرار لگ رہا ہے، میں تم سے اور شرف الدین سے اصل بات سننا چاہتا ہوں۔ تایا کے لہجے میں تحکم اور بلا کی سنجیدگی تھی۔ جی تایا، وہ کچھ نہیں، کل رات تمہاری اماں کو میں نے زبردستی گھر بھجوا دیا تھا اور خود رات کو ہسپتال میں رہا تھا۔ شرف الدین بھی اپنے چچا کے گھر کپڑے بدلنے گیا ہوا تھا۔ وہاں تمہارے کمرے میں جہاں تم بے ہوش پڑے تھے، میں نے ایک سفید بلی کی پراسرار حرکتیں دیکھی تھیں۔ مجھے کچھ اونگ آ گئی تھی، آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تمہارے پیروں کے زخم پر پٹی نہیں تھی اور ان زخموں کو وہ سفید بلی چاٹ رہی تھی۔ میں نے ہوش ہوش کر کے بھگایا اور دروازے تک اس کے پیچھے آیا، پھر نرس کو آواز دی کہ وہ آ کر دیکھے اور پٹی باندھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شام کو نرس نے نئی پٹی بدلی تھی، اسے کس نے کھولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر ایک بلی زخم کیسے چاٹ سکتی ہے؟ میں نے نرس کو بتایا کہ تمہارے زخموں کی پٹی کھلی ہوئی ہے۔ میں اسے لے کر واپس کمرے میں آیا تو پٹی جوں کی تو بندھی ہوئی تھی۔ نرس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں، وہ مجھے آرام کرنے کا مشورہ دے کر چلی گئی۔ وقار الحسن، بیٹھک میں بے ہوش ہونے سے قبل بھی میں نے کسی بلی ہی کی غراہٹ سنی تھی۔ تایا کی یاد دلانے پر مجھے بھی یاد آیا کہ میں نے بھی بے ہوش ہونے سے قبل یہی غراہٹ سنی تھی۔ اب تایا کی زبانی سب سن کر میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں حیرت سے تایا کا منہ تک رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ اور مانو تو تمہارے زخم اسی کے چاٹنے سے حیرت انگیز حد تک سوکھ گئے، تمہاری حالت خطرے سے باہر ہو گئی۔ تایا ذرا دیر چپ رہنے کے بعد پھر بولے، جانتے ہو اس وقت جب وہ تمہارے زخموں کو چاٹ رہی تھی میں نے کیا دیکھا تھا؟ وہ بھی پراسرار قسم کی خاموشی اختیار کر گئے۔ کیا تایا؟ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔